جی ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور فرینڈس اور فینس فالوورس اینڈ مائی یوٹیوب فیملی، ہاؤ آر یو؟ ہاؤ واز گوئنگ؟ رمضان میں کیسا گزرا، کیسا چل رہا تھا؟ اصل میں رمضان میں بہت سی مصروفیت آ گئی تھی۔ ایک تو عبادات کی مصروفیت تھی، اور دوسرے یہ کہ ہم لوگ ویسے ہی افطار میں، سحری میں اور پھر تراویح وغیرہ میں مشغول رہتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ کم موقع مل پایا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رہ سکوں۔ تو خیر الحمدللہ پھر عید اور عید کی تیاری چلنے لگی، پھر قیام اللیل کی تیاری چلنے لگی، اور پھر لیالی القدر جو گزرے پھر اس میں چلنے لگی۔ تو یہ سارے اوقات نہیں مل پائے کہ ہم آپ کے روبرو ہو سکیں، حالانکہ ہم نے کنٹینٹ ایسا بنایا تھا جو رمضان سے متعلق ہی تھا۔ تو خیر کوئی بات نہیں، اب انشاءاللہ ہم مسلسل کنٹینیو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک دوسری بات یہ کہ پھر عید کے مسائل ہو گئے، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، الحمدللہ الذی تتم بنعمتہ الصالحات۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب ہمارا وائی فائی بھی کٹ گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ وائی فائی ہمارا بہت مہنگا تھا، تو ہم نے اس کو دوسرے وینڈر سے بات کی ہے، اور ابھی تک اس نے پرووائڈ نہیں کیا ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے دعائے خیر کی درخواست ہے کہ جلد سے جلد وائی فائی ہمارا چالو ہو جائے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جتنے بھی اسٹاف تھے ان میں ریشفلنگ کی ہے، بہت سے ممبر کو ریشفل کیا ہے، اور پھر اس میں سے بہت سے ڈیوائسز تھے ان کو بھی ریشفل کیا، ان کو بھی چینج کر دیا ہے، اسیٹس وغیرہ جو تھے ان سب کو چینج کر دیا، تو جس کی وجہ سے یہ ساری مشقتیں آ رہی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم کنٹینیو رہیں گے، اور دعائے خیر ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ یہ سلسلہ باقی رکھے۔ بس آپ لوگ لگے رہیے، انشاءاللہ جس عظیم مقصد کے لیے ہم لوگ چل رہے ہیں، بہت جلد ہمارا یہ سارے کے سارے پروگرامز اور سارے لیسنس اور جو بھی ہم نے سلیبس بنا رکھے ہیں اس کے اکارڈنگ اگر یہ پورے ہو گئے تو یقیناً ایک بہت عظیم کارنامہ ہوگا، اور ان سارے لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا جو صفر سے ہے نا مہارت تک، مہارت تامہ تک انگریزی سیکھنا، پڑھنا، لکھنا چاہتے ہیں، اردو میں، ہندی میں اور عربک میں۔ یہ 4 لینگویج بیک وقت آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ ہمارے ادھر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسے ٹریڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ ملے گا جس سے آپ کو بہت سے فوائد ہوں گے، اسلامی معلومات ملیں گی، ہے نا، اور دیگر اولیاء کرام، صحابہ کرام سے سچی محبت بھی پیدا ہوگی۔ تو ہمارا مقصد صرف آپ کو لینگویج پڑھانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹریڈیشن، ہسٹری، جغرافی اور دیگر وہ ساری انفارمیشن آپ کو کلیکٹ کر کے پیش کریں، اور تاکہ جس سے ہم اور آپ لوگ آسانی سے کور کر سکیں اپنے ان اسباق کو بھی، اور ساتھ میں ہمارے اسکل بھی ڈیولپڈ ہوگا، ایکسٹرا اسکل ہوگا، ایکسٹرا اسکل، ملٹی اسکلز، ملٹی انفارمیشنز کی ضرورت ہے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، اب ہم لوگ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اور نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس WH انٹروگیٹو افرمیٹیو، سبق نمبر 155۔ چلو، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی آسان ہے، ہیڈ بین لگا کر بنایا جاتا ہے، اور اس میں وہ سارے فارمولے بھی ہیں، اور فارمولے جیسا کہ ہم لوگ بتا دیتے ہیں عام طور سے کہ فارمولے کیسے ہوتے ہیں، ہے نا، WH پلس WH ہیڈ پلس ہیڈ WH یا HO، یعنی ویئر، واٹ، وائی، یہ سارے کوشچن جو ورڈس ہیں، اور دوسرے ہاؤ، ان سارے 5-6 ورڈس ہیں، ان سب سے ملا کے بھی ہم اپنا یہ سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے WH یا /HO ہے نا، پلس ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس بی پلس پریزنٹ پارٹیسپل آف دی ورب پلس آبجیکٹ، ہے نا۔ تو یہ رہا فارمولا
تو اب آئیے، اب ہم اس فارمولے کو جب سمجھ لیے ہیں تو آئیے اس فارمولے کے تحت ہم لوگ اب آگے کا سینٹنس دیکھتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ آسانی ہوگی کہ ہمیں بہت جلد ہی یہ سارے اسباق سمجھ میں بھی آ جائیں گے اور کلیئر بھی ہو جائیں گے، ہے نا. اور دیکھیے یہ ساری چیزیں اس لیے آپ لوگوں کے لیے محنت کی جاتی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ہے نا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آپ ہی لوگوں کے لیے کی جاتی ہے کیونکہ اس پر پوری ٹیم لگی ہوئی ہے. اسکرپٹ رائٹر لگے ہوئے ہیں، کنٹینٹ بنانے والے لگے ہوئے ہیں، کنٹینٹ کو دیکھنے والے لگے ہوئے ہیں، موڈریٹر ہیں، پھر ایڈیٹر ہیں، پھر ساؤنڈ ایڈیٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، اور بہت سے ہیں، گرافکس والے ہیں. ساری پوری ایک ٹیم لگی ہوئی ہے. تو اب اتنے سارے لوگ تقریباً آپ یہ سمجھ جائیے 20 آدمیوں کی محنت لگی ہے تبھی جا کے اسباق تیار ہوتے ہیں. تو لہذا ان 20 آدمیوں کی محنت خون پسینے کی قدر کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں. تو اب ہم نے یہ دیکھ لیا فارمولا. تو اب آئیے اسی کے حساب سے ہم کنجوگیشن دیکھ لیتے ہیں. Who had we been discussing the teaching of the Holy Quran with before we remarked on our journey of spiritual enlightenment. ہم نے روحانی ادوار کی یاترا پر نکلنے سے پہلے کس کے ساتھ قرآن پاک کی شکشاؤں کا چرچا کیا تھا؟ مع من كنا نناقش تعلیم القرآن الکریم قبل ان نبدأ رحلتنا من التنویر الروحی. ہم نے روحانی سفر کرنے سے پہلے قرآن حکیم کی تعلیموں کا مباحثہ کس کے ساتھ کیا تھا؟ ادھر روحانی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، ہے نا، مطلب ایمانی سفر، یعنی ایمان تازہ کرنے کے سفر پر جو ہم نے شروع کیا تھا، یعنی تعلیم قرآن کو سیکھنے جو شروع کیا تھا. Why had you been reciting verses from the Holy Quran repeatedly before you felt a sense of peace and tranquility? تم کیوں قرآن پاک کے آیتوں کو بار بار پڑھ رہے تھے جب تک تمہیں شانتی اور آرام کا انوبھو نہیں ہوا تھا؟ لماذا كنت تتلو آیات من القرآن الکریم مرارا وتکرارا قبل ان تشعر بالسلام والطمانینہ. تم قرآن حکیم کی آیت کو بار بار کیوں پڑھ رہے تھے جب تک آپ کو احساس امن اور سکون نہیں ہوا تھا؟ Whom had you یعنی پلورل been seeking guidance from regarding the interpretation of difficult passage from the Holy Quran before you found clarity. آپ نے بہوچن آپ نے قرآن پاک کے کٹھن پاٹھوں کی واقعہ کے سندربھ میں کس سے مارگ درشن لیا تھا جب تک کہ اسپشٹتا ملی نہیں؟ بمن كنتم تطلبون التوجيه فيما يتعلق بتفسير المقاطع الصعبة من القرآن الكريم قبل ان تجد الوضوح. ہے نا، قرآن حکیم کے مشکل آیات کی تشریح کے حوالے سے رہنمائی کس سے حاصل کی تھی؟ وضاحت ملنے سے پہلے. What had the scholars been interpreting from the Holy Quran before they reached a consensus on its meaning? ودوانوں نے قرآن پاک کی کون سی ویاکھیا کی تھی جب تک کہ وہ اس کے ارتھ پر سہمتی پراپت نہیں کی تھی؟ ماذا كان العلماء يفسرون من القرآن الكريم قبل ان يتوصلوا الى اجماع على معنى. علماء کرام نے قرآن حکیم سے کیا تشریح کیا تھا جب تک وہ اس کے معنوں پر متفق ہوئے تھے؟ How had he been memorizing chapters surah from the Holy Quran before they completed the entire book. اس نے پوری کتاب کو کیسے یاد کیا تھا جب تک وہ سمپورن پستک کو پورا نہیں کر لیا تھا، ہے نا. تو اس نے قرآن سے سبق کو اسباق کو کیسے کیف کان یحفظ فصولا وسورۃ من القرآن الکریم وسورا من القرآن الکریم قبل ان یکمل الکتاب بیکملہ. قرآن حکیم کی تمام کتاب کو مکمل کرنے سے پہلے، ہے نا، وہ کتاب مکمل کرنے سے پہلے قرآن کی آیات اور سورتوں کو کیسے حفظ کر رہا تھا، یہ مطلب ہے. How had she been memorizing chapters from the Holy Quran before she completed the entire book? وہ اپنی کتاب پوری کرنے سے پہلے قرآن کی سورتیں اور آیتوں کو اس نے کیسے یاد کرنا مکمل کیا، ہے نا. اب یہ کیف کان تحفظ فصولا من القرآن الکریم قبل ان تکمل الکتاب بیکملہ. وہ قرآن حکیم کی تمام، ہے نا، وہ قرآن حکیم سے تمام صورتیں کیسے یاد کی پورے کتاب کو، ہے نا، پورے کتاب کے کتاب پورا کرنے کے بعد.
When had they been studying the historical context of verses from the Holy Quran before they understood their significance? उन्होंने किस तक कुरान पाक की आयतों को ऐतिहासिक संदर्भ की पढ़ाई थी जब तक कि उन्होंने उनके महत्व का अनुभव नहीं हुआ था। मतकान यदरुसून अस्सियाक़ अत्तारीख़ी लिआयतिल कुरानिल करीम क़ब्ल अन यफ़हमू अहम्मियतहा, है ना। उन्होंने कुरान हकीम की आयत के तारीख़ी सियाक़ और सबक का मुताला कब किया था, जब तक कि उन्होंने उनकी अहमियत को नहीं समझा। Where had it been common to hear the melodious recitation of the Holy Quran before the spread of Islam? इस्लाम के प्रसार से पहले कहाँ तक कुरान पाक की मधुर तिलावत सुनना सामान्य था। अयना काना मिन अश-शा'i सिमाअत तिलावतिल कुरानिल करीम क़ब्ल इंतिशारिल इस्लाम, इस्लाम के फैलने से पहले कुरान हकीम की प्यारी तिलावत पढ़ना कहाँ आम था, है ना। Which verses had they been pondering from the Holy Quran before they experienced moments of insight? वो कौन सी आयतें सोच रहे थे जब तक कि उन्होंने दृष्टि के क्षणों का अनुभव नहीं हुआ था। मा हियल आयातुल्लती कानू यफ़क्किरून फ़ीहा मिनल कुरानिल करीम क़ब्ल अन यख़्तबिरू लहज़ातिल बसीरा, वो कौन सी आयत कुरान हकीम से सोच रहे थे जब तक उन्होंने बसीरत के लम्हात का तजर्बा नहीं किया। तो ये वो आयत थे, वो ये कुरान से मुतालिक चंद सेंटेंसेस थे। ये सेंटेंसेस इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमें सेंटेंस बनाने का एक अनुभव हो जाए, तजर्बा हो जाए और ये स्किल आ जाए। और साथ में हमने कुरान को इसलिए जोड़ा है ताकि कुरान के पैगाम को आम करने में आपको भी आसानी हो जाए। तो और कैसा चल रहा है, तो आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके कमेंट का जवाब दिया जाता है। और उम्दा से उम्दा कमेंट करें और अच्छे से अच्छा कमेंट करने वाले को इंशाअल्लाह उन्हें नजराना और तोहफ़ा भी पेश किया जाएगा अगर उनका कुरानदाजी में नाम आता है। तो लिहाजा अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई नुक्ता है, कोई शक है, कोई शुबहा है, कोई बात है, कुछ पूछना हो इस सबक के बारे में, तो ज़रूर आप हमें लिखें और कमेंट करें। तो इंशाअल्लाह हमारे सारे टीम मौजूद होगी वहाँ पर जवाब देने के लिए। और अपने अपने एक्सपीरियंस आप लोग छोटे से 5-5 सेंटेंस में आप ये बताएं कि आपका रमज़ान कैसे गुजरा और आपकी ईद कैसे गुजरी, है ना। 5 सेंटेंस में आप चाहे रमज़ान के मुतालिक लिखें, चाहे ईद के मुतालिक लिखें, और अगर दोनों के मुतालिक लिखना चाहते हैं तो 10 सेंटेंस होंगे। तो लिहाजा सबसे अच्छा लिखने वाले को इंशाअल्लाह हमारी टीम उसे देखेगी और वेरीफाई करने के बाद उस तक अगर कुरानदाजी में उनका भी नाम आता है सिलेक्शन में तो यकीनन उनको तोहफ़े और तोहफ़े भेजे जाएंगे। तो बस इतना ही, और अगर कुछ कहना है तो ज़रूर आप कहें। अब हम मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले आइंदा के शानदार सबक में। जब तक के लिए आप लिखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और अल्लाह की अमानत में रहें, अल्लाह की हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क में अमन व अमान हो। फिर मिलते हैं आइंदा के शानदार असबाक में।